ایک اور برادر نے کچھ اور سوالات پوچھے ہیں. آغا رفت زیدی جو انڈیا سے ہیں, انہوں نے کچھ سوالات بھیجے ہیں کہ آغا السلام علیکم, غیبت کس کو کہتے ہیں؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. غیبت غائب ہونے سے ہی ہے, یعنی آنکھوں سے اوجھل, ایک چیز ہمارے سامنے نہیں ہے, غائب ہے. ٹھیک ہے. امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کی غیبت جس کی خود بشارت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دی تھی, امام حاضر ہیں, حضور رکھتے ہیں, اسی زمین کے اوپر ہیں. کیونکہ امام کی امامت کا آغاز ظہور کے بعد نہیں ہونا, امام کی امامت کا آغاز اپنے والد گرامی کی شہادت کے بعد سے شروع ہو چکا ہے. یعنی امام کی آج بھی امامت ہے. امام حاضر ہیں, ظاہر نہیں ہیں. حضور رکھتے ہیں, اسی زمین کے اوپر حضور رکھتے ہیں, ظاہر نہیں. ہم ایک لحاظ سے اب در حقیقت ہم غائب ہیں, امام غائب نہیں ہے, ایک لحاظ سے ہم غائب ہیں, امت غائب ہے, امام حاضر ہیں. وہ پردہ کس چیز کا ہے, وہ غیبت امت کی کس چیز کی ہے, تو وہ واضح سی بات ہے کہ امت اس معیار پہ نہیں آ رہی کہ جہاں پہ امام ان کے لیے ظہور فرمائے اور امام کی وہ حاکمیت تشکیل پائے. آپ دیکھیں کہ امام علیہ الصلوۃ والسلام جب ظہور کریں گے تو وہ حاکمیت وجود میں آئے گی. اس سے پہلے امام کی امامت ہے, جس طرح حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام جب خلیفہ بنے تو ان کی حکومت تھی, لیکن اس سے پہلے امامت تو امام کی تھی. اسی طریقے سے امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کی امامت آ جائے اور ہماری عقیدہ ہے. لیکن بعض اوقات ہم کچھ چیزوں سے ہماری توجہ ہٹ جاتی ہے. اچھا, دوسرا انہوں نے جو سوال کیا وہ یہ کہ غیبت کی کیا وجہ ہے اور امام کے ظہور سے ہم لوگ محروم ہیں. دیکھیں, غیبت کی بہت ساری وجوہات روایات کے اندر بیان ہوئی ہیں, معتبر کتب کے اندر. ٹھیک ہے, میں نے اس کے اوپر پہلے بھی ڈسکشنز کی تھی. مثلا غیب بعض میں کہا کہ خوف کی وجہ سے غیبت ہوئی. اچھا, خوف سے کیا مراد ہے وہ بھی بیان ہوا تھا, خوف اولیاء کیا ہوتا ہے. اسی طریقے سے آزمائش مومنین ہے, آزمائش سب کی آزمائش ہے, یہ بھی تذکرہ ہوا. لیکن بعض روایات میں یہ بھی بیان ہوا ہے کہ یہ اللہ کا ارادہ ہے, مشیت پروردگار ہے. یعنی کوئی خاص وجہ اس طرح بیان نہیں, بلکہ کہا کہ مشیت پروردگار ہے, ارادہ پروردگار ہے کہ امام علیہ الصلوۃ والسلام کی غیبت ہو. اچھا, آگے سوال جو ہے کیا امام کی غیبت ہماری وجہ سے ہے. دیکھیں, یہ جو کہا جاتا ہے کہ یہ مشیت پروردگار ہے, تو اس میں بھی ہمیں پھر لازمت ڈسکشن کرنی ہوتی ہے کہ اور اسباب بھی سامنے ہیں, روایات میں بیان ہوئے ہیں. بعض محققین اور علماء نے اس موضوع کے اوپر کافی تفصیل سے جو لکھا ہے, روایات کی انہوں نے بررسی کی ہے, تو وہ اس نتیجے پہ پہنچے ہیں کہ اس طرف سے کوئی کمی نہیں ہے, کیونکہ امامت لطف پروردگار ہے اور اللہ کا ارادہ ہے کہ نسلوں تک پیغام پہنچے اس امامت کے ذریعے سے, حکومت الہیہ تشکیل پائے. تو پھر کمزوری کس طرف سے ہے؟ کمزوری بندے کی طرف سے. یعنی بندہ, آپ دیکھیں رمضان آ رہا ہے, الطاف پروردگار, رحمت پروردگار کی نازل ہوں گی, لیکن کوئی چاہیے جو لینے والوں, اگر کوئی ارادہ ہی نہ رکھتا ہو تو پھر اللہ باز کا اپنی نعمتوں سے انسانیت کو محروم کر دیتا ہے. خوب, اس کے بعد جو ان کا سوال ہے وہ یہ کہ کیا امام کی غیبت اس لیے ہے کیونکہ ان کو جان کا خطرہ ہے, جیسے بہت سارے نبی گزرے ہیں, جیسے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ایک غار میں چھپ گئے تھے خدا کے حکم سے. کیا یہ وجہ ہو سکتی ہے امام کی غیبت میں جانے کی؟ لیکن پہلی بات تو یہ ہے کہ امام علیہ الصلوۃ والسلام, اس چیز کو بالکل واضح آپ کی خدمت میں ایک کنسیپٹ کو کر دوں کہ امام کسی غار میں نہیں ہے. امام کی غیبت سرداب سے ہوئی. سرداب سامرا کے اندر جو عسکرین میں امام علیہ الصلوۃ والسلام کو وہاں پہ گھر تھا, تو وہ سرداب جس طرح آج کل زیر زمین یعنی تہ خانے ہوتے ہیں, تو وہ کیونکہ ان علاقوں میں ٹھنڈک کے لیے سرداب بنائے جاتے تھے, وہ آج بھی موجود ہے, وہاں پہ آپ جائیں دیکھ سکتے ہیں. تو غار نہیں ہے, سرداب ہے. ٹھیک ہے, تو امام علیہ الصلوۃ والسلام وہاں پہ رہتے تھے اور ان کے بابا امام حسن عسکری علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو لوگوں سے ظاہر سے چھپانے کے لیے, تاکہ خطرہ تو تھا امام علیہ الصلوۃ والسلام کی جان کو, تو وہ انڈر گراؤنڈ ان کو رکھا ہوا تھا. تو وہاں سے حضرت کی بعض اوقات جو ہے وہ دلائل ایسے ملتے ہیں تاریخی کہ امام وہاں سے بعض اوقات نظر آئے وہاں پہ, تو کہتے ہیں کہ سرداب سے ہی غائب ہوئے امام. تو اس وجہ سے سرداب کو بعض جو ہیں وہ غار سمجھنا شروع کر دیتے ہیں. اور اہل سنت میں بھی پھر یہ چیز عموم ہو گئی کہ جو امام غار میں چھپے ہوئے ہیں, وہ ان کے شیعوں کے امام غار میں چھپے, امام غار میں نہیں چھپے ہوئے. غار کے متعلق کوئی روایت اور شیعہ معتبر کتب کے اندر نہیں ہے, کوئی دلیل نہیں ہے. یہ بس وہ جس طرح تحریف قرآن والی بات ہے, پروپیگنڈا, بالکل یہ اسی طریقے سے. تو بالکل بعض روایات میں آیا ہے کہ امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کی غیبت کی وجہ خوف ہے, یہ بھی ہے, لیکن میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ اس میں متعدد روایات ہیں, متعدد موضوعات ہیں. لیکن بنیادی ترین جو چیز علماء نے ڈسکس کی ہے نا, وہ امت کی غیبت ہے. امت غائب ہے,
امت حضور نہیں رکھتی، امت امامت کے نظریے پہ نہیں ہے، یہ بنیادی ترین مشکل ہے۔ خوب غیبت صغریٰ کس کو کہتے ہیں؟ غیبت صغریٰ یعنی امام علیہ الصلوۃ والسلام کیونکہ لوگوں کے سامنے تو نہیں آتے تھے، ظاہر تو نہیں تھے، ٹھیک ہے، اور موجود تو تھے لیکن اپنے وکلاء کے ذریعے سے لوگوں کے ساتھ رابطہ قائم ہوتا تھا۔ امام کے 4 وکیل گزرے ہیں غیبت صغریٰ میں۔ غیبت صغریٰ کا پیریڈ تقریباً 69 ایئرز ہے، 70 سال کے قریب ہے، 260 ہجری سے 329 ہجری تک 69 ایئرز بنتے ہیں۔ اس میں امام کی غیبت صغریٰ ہے۔ غیبت صغریٰ میں بعض لوگ بھی خاص مل لیتے تھے امام سے، نمائندوں کے ذریعے سے رابطہ ہوتا تھا، اور امام علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے آخری نمائندے کو خط لکھا تھا جو موجود ہے، اس میں یہ بیان کیا تھا کہ آپ کی 6 دن کے بعد وفات ہو جائے گی اور اس کے بعد کوئی میری طرف سے وکیل نمائندہ نہیں ہوگا۔ اور پھر امام نے چند چیزیں بیان کی، اس میں سے ایک یہ بڑی مہم ہے جس کی طرف ہمیں توجہ کرنے کی ضرورت ہے، وہ یہ کہ امام علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو بھی اس کے بعد یہ کہے کہ میرا امام سے رابطہ ہے تو اس کو جھٹلاؤ، اس کو رد کرو۔ اس کو میں الگ ابھی عرض کرتا ہوں اس موضوع کو۔ غیبت کبریٰ کیا ہے؟ غیبت کبریٰ اس غیبت صغریٰ کے بعد شروع ہوتی ہے، یعنی اب امام کے کوئی نمائندے نہیں ہیں مشخص، عمومی نمائندے ہیں، فقہا، ٹھیک ہے، یعنی اب کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں فلاں شخص کے ذریعے سے امام کے ساتھ مل سکتا ہوں یا میرا رابطہ قائم ہو سکتا ہے، میں خط لکھوں گا تو فلاں وکیل کو دوں گا تو وہ رابطہ قائم کر دے گا۔ ایسی غیبت کبریٰ میں اس چیز کا کوئی امکان موجود نہیں ہے، اور یہ شواہد قطعی ہمارے پاس موجود ہیں، روایات موجود ہیں۔ اچھا، اب میں نے وہ جو کہا نا کہ بعض لوگ آج کل ملاقات کی باتیں بہت زیادہ اس موضوع کو ڈسکس کرتے ہیں، 2 موضوع بہت زیادہ پوچھے جاتے ہیں، ان کے حوالے سے میں صرف اشارتاً آپ کی خدمت میں عرض کر دیتا ہوں۔ ایک موضوع جو پوچھا جاتا ہے کہ جی ابھی مثلا یہ شام میں زلزلہ آیا، جی نشانیاں ظاہر ہو گئی، نشانیوں کے متعلق بہت زیادہ پوچھا جاتا ہے، امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کے ظہور کی نشانیاں۔ دوسرا جو بہت زیادہ ہے ملاقات، جی فلاں عالم کی ملاقات ہوئی، فلاں نے ملاقات کی، فلاں درزی نے ملاقات کی۔ اچھا، اب اس سے ملاقات والا موضوع بھی کافی ڈسکس ہوتا ہے کہ آیا امام سے ملاقات ممکن ہے یا ممکن نہیں ہے، اور اگر ممکن ہے تو کیسے ہو سکتی ہے۔ ایک مقالہ لکھا ڈاکٹر رفیعی، حجت الاسلام والمسلمین رفیعی، یہ قم کے عالم دین ہیں، ایرانی ہیں، قم میں ہوتے ہیں، ہم نے خود ان سے استفادہ کیا ہے، اور مدرسہ امام خمینی میں وہاں پہ پڑھاتے بھی ہیں، تو ان کو میں خود بہت سنتا ہوں، بہت مستند شخصیت ہیں ڈاکٹر رفیع، رہبر معظم کے دفتر میں کئی دفعہ جا کے پڑھتے ہیں مجالس، اور بڑی محققانہ گفتگو کرتے ہیں۔ انہوں نے یہ ایک دفعہ کوفہ میں خود بیان کر رہے تھے کہ کوفہ میں گئے، کوفہ میں کوئی یونیورسٹی ہے، ان کی طرف سے ایک پروگرام تھا المہدی والمستقبل العالم، ایک کانفرنس تھی بہت بڑی، اس کانفرنس کے اندر مقالے بھیجے گئے تھے، ان کا مقالہ سلیکٹ ہوا تھا، ٹھیک ہے، تو اس مقالے میں چند صفحات کا تھا جو انہوں نے لکھا تھا، اس میں ان کا جو موضوع تھا وہ یہ تھا کہ کون سی چیزیں ہیں کہ جو صحیح مہدویت تک، نظریہ مہدویت تک پہنچنے میں رکاوٹ ہے ہمارے لیے، ٹھیک ہے۔ وہ تقریباً انہوں نے 12 چیزیں ڈسکس کی، وہ مقالہ نیٹ کے اوپر موجود ہے، میں نے اس کو دیکھا ہے، ٹھیک ہے۔ ان کی وہ سپیچ بھی میں نے سنی ہے جس کے اوپر انہوں نے وہ چند دفعہ انہوں نے تقریر کی ہے، اس کے اوپر خاص کانفرنسز بھی ان کی موجود ہیں، بڑا بنیادی موضوع ہے جو ڈاکٹر رفیع نے ڈسکس کیا، ان کے علاوہ اور بھی بہت سارے علماء نے ڈسکس کیا، لیکن اس کو انہوں نے بڑے علمی طریقے سے ڈسکس کیا۔ پہلی چیز جو درست مہدویت کو سمجھنے میں رکاوٹ ہے، آج ایک بہت بڑا مسئلہ بن چکا ہے، اور اس کو آفات مہدویت میں لے کے آتے ہیں، آسیب شناسی و آفات، یعنی وہ چیزیں جو مہدویت کے نظریے کو کھوکھلا کر رہی ہیں۔ جس طرح بعض چیزیں ہوتی ہیں نا، وہ پھر آہستہ، ایک بڑی سنجیدہ موضوع ہوتا ہے لیکن اس کو آہستہ آہستہ وہ اس کا رنگ اور بنا دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ملاقاتوں والا آج کل آپ دیکھیں کہ مسئلہ بہت حساس ہے۔ میں خود کئی علاقوں میں گیا ہوں تو مجھے بتایا گیا ہے کہ یہاں پہ جی ابھی بعض لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم خاص عمل کرتے ہیں جس سے ہماری امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات ہوتی ہے، رہبر معظم کی تو ہوتی ہے تو ہماری بھی ہوتی ہے۔ اچھا، قم کے اندر، ایران کے اندر کئی لوگ ہیں جو پکڑے گئے ہیں مہدی ہونے کے عنوان سے، کئی کہتے ہیں جی ہم سید خراسانی ہیں، نشانیوں میں سے جو ہے، کئی کہتے ہیں جی ہم وہ یمانی ہیں، ٹھیک ہے، کئی کہتے ہیں کہ جو ہم امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کی بیویاں ہیں اور جو ہے وہ بیوی ہوں میں اور میری ملاقات ہوتی ہے۔ قم کے اندر سے کچھ خواتین کو پکڑا گیا کہ جو اس طرح کے عمل کرتی تھی اور لوگوں ان کے پاس آتے تھے اور پھر ان سے پیسہ بٹورتی تھی، یعنی دکانیں انہوں نے بنائی تھی۔ خلاصہ یہ کہ امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کے نام سے ایک بڑی تعداد ایسی رہی ہے اور آج بھی ہے اب جو اپنی دکان چلاتے ہیں، اللہ معاف کرے۔ دین فروشی کے کئی ذرائع ہو چکے ہیں، ان میں سے ایک ہی ہے مہدویت کا ٹاپک۔ جو موضوع دین کے اندر جتنا حساس ہوگا اس سے اتنا ہی سوء استفادہ کیا جاتا ہے۔ مہدویت کے نام پہ آج ایک بڑی تعداد
جو ہے وہ مجھے خود بعض نے بتایا، حتیٰ یہاں تک ایک خاتون نے مجھے خود فون کیا اور انہوں نے ایک مسئلہ پوچھا، تو انہوں نے بات یہ خود بتائی. انہوں نے کہا کہ ادھر کوئی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ ہم امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے کام کر رہے ہیں فلاں فلاں، اور اس سے پھر وہ بڑا یعنی ایسے واقعات ہیں، میں اب ساری چیزیں آپ کو بیان نہیں کر سکتا، بہت دھوکے دیے جاتے ہیں. کیونکہ دیکھیں ہماری خواتین کے اندر اس وقت امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق بہت محبت ہے، پائی جاتی ہے، اور وہ ہونی بھی چاہیے. ٹھیک ہے، امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام سے رابطہ. تو اس عنوان سے بہت لوگوں کو بہکاوا دیا جاتا ہے، بہت بہکاوا دیا جاتا ہے، خصوصاً خواتین کو. سوء استفادہ کرنے والے سوء استفادہ کرتے ہیں. خدا ہر کسی کو محفوظ رکھے. یعنی یہ بدترین کنڈیشنز ہیں بے دینی کی. خوب، اس میں آپ دیکھیں کہ انہوں نے جو مقالہ لکھا اس میں یہی عنوان ڈسکس کیا کہ امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام نے خود ایک تو واضح بیان کیا ہے کہ ایک وقاتون جو یہ کہیں کہ فلاں سال امام کا ظہور ہوگا، جی ابھی اس مرجع دینی کے بعد امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام آ رہے ہیں، اور جی 100 سال ہو گئے اس مرجع کو گزرے ہوئے، مجتہد کو فوت ہوئے، ابھی تک آئے تو نہیں. ابھی مثلا ایک بڑی تعداد بات کرتی ہے جی رہبر معظم کے ہوتے ہوئے امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام آ جائیں گے کیونکہ سید خراسانی وہ یہی ہیں. بابا یہ کس نے مشخص کیا ہے؟ کون مشخص کر رہے ہیں ان چیزوں کو؟ کیا علمی دلیلیں آپ کے پاس کہ یہ سید رہبر معظم ہم ہمارے رہبر ہیں، ہم ان کی عظمت کو سلام کرتے ہیں؟ انہوں نے جب ایسی کبھی بات نہیں کی. آیت اللہ العظمیٰ بہجت کے قریب جو لوگ رہے وہ کہتے ہیں کبھی انہوں نے ایسی بات نہیں کی کہ میری ملاقات ہوئی ہے. آیت اللہ مراشی جن کی ملاقاتیں ہیں یعنی شواہد موجود ہیں، لیکن انہوں نے کبھی دکان نہیں کھولی تھی، کبھی ایسی باتیں نہیں کی تھی. لیکن جن کے سید بحر العلوم یا ان کی جو ملاقاتیں ہوئیں آیت اللہ العظمیٰ مقدس اردبیلی اور یہ بزرگان دین جو ہمارے گزرے ہیں، جن کی کیونکہ ملاقات ممکن ہے، یہ محال نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو انہوں نے کبھی آپ دیکھیں سوء استفادہ نہیں کیا تھا، دکانداری نہیں شروع کی تھی اس عنوان سے، جس طریقے سے ابھی ہمارے ہاں جو بعض لوگ مہدویت کے عنوان کو اپنے لیے انہوں نے ایک ذریعہ معاش بنایا ہوا ہے. تو بہرحال جو ہے ایک انہوں نے اس موضوع کو ڈسکس وقاتون پہ لعنت کی، وقاتون کو کہا گیا کہ یہ دھوکہ دینے والے ہیں جو یہ کہیں کہ اگلے سال امام کا ہو رہا ہے، مشخص کریں وقت کو. اور دوسرے وہ لوگ جو یہ کہیں کہ ملاقات کا ادعا کریں. یہ تو امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام نے خود لکھ کے بھیجا ہے کہ ان کو جھٹلاؤ، جھوٹ بول رہا ہے وہ. ٹھیک ہے، یہ آصیب شناسی میں آتا ہے، آفات میں آتا ہے. اس ذریعے سے ہم اپنی ذمہ داریاں بھول جاتے ہیں. آپ دیکھیں آج کل یہ بہت سارے یہ جو عالمی نہیں ہیں، جعلی لوگ، غیر علمی لوگ، وہ انہی موضوعات سے عوام فریبی کرتے ہیں، لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں. اور دوسرا جو موضوع ہے کہ امام علیہ الصلوۃ والسلام کی نشانیوں والا موضوع جو ڈسکس کیا جاتا ہے امام علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق، اس میں بھی میں صرف اشارتاً آپ کی خدمت میں عرض کر دیتا ہوں، یا اگر ہو سکا تو میں الگ اس موضوع کا آپ کی خدمت میں ڈسکس کروں گا کہ امام علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق جو نشانیاں ہیں اس میں روایات جو ہیں ان کی ہم تطبیق کس طرح کریں. یمانی کون ہے، سید خراسانی کون ہے، کس طرح ہم اس کی تطبیق کریں، اس کے متعلق میں الگ انشاءاللہ اس ایک پورے ٹاپک کو عرض آپ کی خدمت میں کروں گا. ایسا نہیں ہے کہ شام میں زلزلہ آ گیا تو بس امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام آنے والے. دیکھیں اگرچہ بعض نشانیاں ہیں کہ جو ہمیں اس ظہور سے قریب کریں گی، وہ ہیں، بعض بالکل قریب کی نشانیاں ہیں، بعض ادھر اشارہ کر رہی ہیں. مثلا میں مثال دیتا ہوں آپ کو. آپ فرض کریں کہ ایک شخص جو ہے وہ اسلام آباد سے لاہور کا سفر کرتا ہے، تو جو اسلام آباد سے نکلتا ہے تو نشان شروع ہو جاتے ہیں، یہ لاہور روٹ، تاکہ تمہاری لائن ادھر رہے. نشانیاں ہیں، مثلا کہا گیا ظہور کی نشانیوں میں سے خراسان کے اندر سے کالے پرچم اٹھیں گے. ٹھیک ہے، اب یہ عباسیوں کے تھے، وہ کتنا عرصہ عباسیوں کو گزر گیا، تو یہ ایک نشانی تھی، ایک نشانیوں میں سے تھی. لیکن یہ ابھی یہ نہیں کہ بالکل ظہور کے قریب ہے. ایک دفعہ آپ جو ہے بالکل لاہور کے قریب پہنچتے ہیں، بالکل آپ کو شہر نظر آنا شروع ہو جاتا ہے. کچھ نشانیاں اس مورد میں بتائی گئی ہیں جو کہا گیا 5 حتمی نشانیاں. ایک آواز آئے گی جو سب سنیں گے، ٹھیک ہے، صیحہ کہا گیا، خروج سفیانی، خسف بیدا نشانی ہے، یمانی کا خروج، قتل نفس زکیہ، یہ سب نشانی ہیں. خداوند متعال ہم سب کو درست طریقے سے مہدویت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے.